جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. بلکہ آپ کو بتاؤں، اگر اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور کوئی نبی بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شاید آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ ہم تو غریب نواز کے غلام ہیں، ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں، مسجدیں ویران کریں پھر بھی اللہ کے عذاب سے یہ ولی لوگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے پیر لوگ ہمیں بچا لیں گے، زنا کے اڈوں کو آباد کریں گے پھر بھی ہمارے بزرگ لوگ بچا لیں گے. یاد رکھنا، میرا عقیدہ ہے اللہ نے بزرگوں کو بچانے کا اختیار دیا ہے، لیکن بات آپ کی قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو. راتوں کی تاریکیوں میں عیاشیوں کے دبستانوں کو سجانے والوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے میرے اللہ کی عدالت کو بھولنے والوں، دل کے کانوں سے سنو. جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، عذاب مت دے، اٹھائیں قرآن. اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی. ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ. ان تک پہنچی کہ قوم لوط پر عذاب آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، بڑے نرم دل انسان تھے. اے اللہ، ان پر عذاب نازل نہ کرنا. تو چونکہ خلیل تھے نا، نرم دل رکھتے تھے، تڑپ گئے. اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے عذاب نازل کرنے کا، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا. تیرا مقام میری بارگاہ میں بلند ہے، تجھ سے پیار بہت ہے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، میں تو ان پہ عذاب نازل کروں گا. آپ سے پوچھتا ہوں، ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور زور سے ہوا خارج کرتے تھے پیٹ کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے اور ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی. کیا ہوا؟ اب ذرا اللہ کی شان غیرت دیکھیں. اہل منبر کی دعائیں چاہتا ہوں. میرے عزیز، کتنے گناہ کرو گے؟ یہ سب گناہ کر کے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں. حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکنے والوں، اللہ اکبر، شراب کے اڈوں پہ جا کر کے نشہ کرنے والوں، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، جانتے ہیں نبی کی بیوی کبھی بے حیا نہیں ہوتی، نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لیکن میرے اللہ کی غیرت سنو. آپ نے سنا ہوگا قرآن میں، اگر نہیں سنا تو آج سن لے. جب قوم لوط پر عذاب آیا، کون سا عذاب تھا جو قوم لوط پر عذاب آیا؟ تو آسمان کے پتھر قوم لوط کے سروں پر برسے اور وہ سر کو چیرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو گر گئے. تو اسی قوم لوط کے عذاب میں حضرت لوط کی بیوی پر بھی عذاب آیا، لوط کی بیوی پر بھی پتھر گرا. آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی چاہے وہ بری نہ تھی، یعنی اس گناہ کے معاملے میں بری نہ تھی. اللہ اکبر. حضرت لوط نے کہا قوم پر عذاب آئے گا، کوئی ان کی ہمدردی نہ کرے، کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے. جانتے میرے بھائیوں، جب حضرت لوط اپنے خاندان کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر باہر نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، تو قوم پر برستے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر لوط پیغمبر کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کہا، ہائے میری قوم. کن کو میرا کہا؟ مجرموں کو، پاپیوں کو، گنہگاروں کو. وہ گنہگار اس گناہ میں وہ مبتلا نہ تھی. کون؟ نبی کی بیوی، مولانا کی بیوی نہیں، پیر صاحب کی بیوی نہیں، ولی صاحب کی بیوی نہیں. کس کی؟
وہ اس گناہ میں مبتلا نہ تھی. پلٹ کر کہا ہائے میری قوم، بدکار کو کہا ہائے میری قوم، جو پتھر ان پہ برسے وہ پتھر اس پہ بھی برس گئے. یہ میرے اللہ کے عذاب کی شان ہے. اللہ کے عذاب سے غافل رہنے والوں اور جنت کے خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں بستر پر سوتے پڑے رہو گے، جنت کا خواب سوچو. تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، جب نبی کی بیوی پہ پتھر برستا ہے. نبی کی بیوی، نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی، نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی. وہ ان کے گناہ میں شریک نہ تھی، گنہگاروں کی ہمدردی اس کے دل میں آ گئی تھی. اللہ نے اس پر بھی وہی عذاب نازل کی، وہی پتھر اس کے سر پہ بھی پڑا، وہ ہلاک ہو گئی. آپ بتاؤ وہ بے گناہ اس معاملے میں ہو کر جب گنہگاروں کی حمایت میں ہلاک ہو گئی، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ کے عذاب کو برداشت